السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الرحمن کی اگلی آیات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین دونوں مشرقوں، و رب اور رب المغربین دونوں مغربوں، یعنی دونوں مغربوں کا۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ فبأی آلائی، تو کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کر رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے نا کہ ہم نے تو ہمیشہ سے ایک ایسٹ یعنی ایک مشرق اور ایک مغرب پڑھا تھا۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے مشرق، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اس پوائنٹ کو کہتے ہیں مغرب۔ تو دو مشرق اور دو مغرب کیسے؟ کہ دیکھیں کہ جو ہمارا مشرق ہوگا یعنی ہمارا جو ایسٹ ہوگا وہ کسی اور جگہ کا ویسٹ ہوگا نا، تو اس وجہ سے ہم تو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مشرق ہے، لیکن کسی اور جگہ کی تو دوسری سائڈ پہ آتا ہے، وہ مغرب والی سائڈ پہ آتا ہے، تو وہ کسی اور جگہ کا مغرب ہو گیا۔ اسی طرح جو ان کا مشرق ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارا مغرب ہو، ہے نا۔ تو اس وجہ سے دو مشرق اور دو مغرب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلی ریزن کیا ہے دو مشرق اور دو مغرب ہونے کی، کہ ایک جگہ کا مشرق ہو سکتا ہے دوسری جگہ کا مغرب ہو، دوسری جگہ کے لیفٹ پہ آتا ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے رائٹ پہ آ رہا ہے۔ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ سائنٹسٹس کہتے ہیں کہ جہاں سے ایگزیکٹلی سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، کچھ دنوں بعد وہ سورج اس جگہ کے تھوڑے سے ڈسٹنس کے اینگل پہ نکلتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ بالکل ہی اپنی ڈائریکشن چینج کر دے، ایسٹ کی جگہ ویسٹ میں چلا جائے، نہیں، ایسٹ میں ہی رہتا ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلے پہ، تھوڑا سا ایک زاویے پہ، یعنی ایک اینگل پہ نکلتا ہے، کہ ایگزیکٹلی اسی سیٹ پوائنٹ سے نہیں، تھوڑا سا پوائنٹ جو ہے وہ فاصلے پہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ دو مشرق ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سیٹ پوائنٹ نہیں ہوتا، اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ اسی جگہ پہ دوسری جگہ سے بھی نکل سکتا ہے۔ تو یہ بھی ریزن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دو مشرق ہیں دو مغرب۔ اسی طرح غروب ہونے میں بھی یہی ہے کہ ایک ایگزیکٹ سیٹ پوائنٹ نہیں ہوتا، اس کے تھوڑے سے اینگل پہ کبھی کبھار دوسری جگہ پہ بھی، دوسرے پوائنٹ پہ بھی غروب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دو مشرق اور دو مغرب۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا رب اللہ ہے؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کارنرز کا، کیونکہ مشرق ایک کونے پہ ہوتا ہے مغرب ایک کونے پہ، کارنرز کا رب اللہ ہے، تو اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیا ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی کہیں بھی چلے جائیں آپ، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ بے شک کہیں گے نہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہر جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چل رہا ہے۔ وہی ہے نا کہ جس نے سورج کو بھی نکالنا ہے، غروب بھی کرنا ہے، اور زندگی بھی دینی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر موقع پہ، ہر لمحے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے نا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا سب سے بہترین فرینڈ ہے، سب سے بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ آپ کا ساتھ ہمیشہ دے گا۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اداسی ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، کوئی دعا کرنی ہو، اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کی ہر دعا کو سنے گا۔ آپ کا ساتھ تب بھی دے گا جب آپ کو لگے گا کہ ہے کوئی بھی نہیں میری سن رہا، کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا یا میرے سے بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ موجود ہے۔ اگر آپ نے اس سے بات کرنی ہے، وہ ہر لمحے موجود ہے، وہ ہر لمحے سنتا ہے۔ کوئی اور ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، کبھی تو ہوتا ہے ٹائم آتا ہے انہوں نے بھی کہیں جانا ہوتا ہے، انہوں نے بھی دور جانا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، ہر وقت تو نہیں نا، ہر سیکنڈ تو نہیں کوئی پاس رہ سکتا۔ پر وہ جو مشرقوں کا مغربوں کا رب ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اور آپ سے محبت کر رہا ہے، اور آپ کو رزق دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب سے مانگو، وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ آپ کو
ہر وہ چیز جو آپ کی خوشی یا آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی اللہ پہ بھروسہ آپ نے کم نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ، نہیں۔ دیکھیں جو مشرقوں کا رب ہے، جو مغربوں کا رب ہے، وہ فیصلے بھی تو پھر کتنے بیسٹ کرے گا نا، ہے نا؟ وہی آپ کی لائف کے سب سے اچھے ڈیسیجنز لے سکتا ہے۔ تو کوئی چیز آپ کو کبھی اچھی نہ بھی لگ رہی ہو نا، تو ہمیشہ سوچنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا پلان ہے، اور وہ جو لارڈ آف دا ایسٹ، لارڈ آف دا ویسٹ، وہ رب، وہ تو ہمیشہ بیسٹ پلان کرتا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر سے وہی سوال، یعنی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور پھر آپ کی زندگی کے لیے جو جو چیزیں آپ کو جن کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اور ان میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے ہدایت کی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے مشرقوں اور مغربوں کے رب سے مانگنا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا کریں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بھی ہم نعمتوں کا ذکر کریں گے ایک ایک کر کے، لیکن فی الحال ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا مانگنی ہے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔